تو نئے سال کی آمد کا جو جشن ہے دنیا بھر میں دھوم دھام سے وہ منایا جاتا ہے۔ رقص و سرور اور شراب و کباب کی محفلیں سجائی جاتی ہیں اس موقع پر بدقسمتی سے، اور آتش بازی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ نوجوان لڑکے، نوجوان جو نامحرم لڑکیاں ہیں ان کے ساتھ ایسے عوامی پوائنٹ یعنی کہ تفریح کے جو مقامات میں ان کو لے جاتے ہیں، پوری رات غیر محرم لڑکیاں غیر محرم لڑکوں کے ساتھ گزارتی ہیں، کھیل کود میں، گپ شپ میں، جس کو کسی بھی طور پر شریعت پسند نہیں کرتی۔ اور اس کے حوالے سے باقاعدہ ہمارا جو میڈیا ہے، وہ سوشل میڈیا ہو، وہ پرنٹ میڈیا ہو، وہ الگ ٹی وی چینل ہوں، باقاعدہ اس کو کوریج دیتے ہیں۔ ایک ماحول بنایا جاتا ہے کہ نئے سال کی خوشی میں آج فلاں مقام پہ جشن ہوگا، پروگرام ہوگا۔ بازاروں میں، پارکوں میں، شاپنگ ہال جتنے بھی ہیں، فوڈ اسٹریٹ جتنے بھی ہیں، وہاں پر ایک آپ کو ہجوم نظر آتا ہے نئے سال کی خوشی میں۔ مرد، عورتیں، بچے، بچیاں، غیر محرم لڑکے، لڑکیاں، اور گانے بجانے، یہ تمام چیزیں آپ کو وہاں برملا طور پر نظر آتی ہیں، بلا خوف، کسی کا خوف نہیں ہے، نہ اسلام کا، نہ اللہ کا، نہ رسول کا، نہ پاکستان کے قانون کا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو ہم تہوار مناتے ہیں، یہ جو تہوار ہم مناتے ہیں، یہ ہم نے لیے کہاں سے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کا جو اسلامی سال ہے وہ یکم محرم سے شروع ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا جو اسلامی سال ہے اس کا اختتام ہوتا ہے ذی الحج پہ۔ مجھے آپ یہ بتائیں کتنے لوگ ہیں جو یکم محرم سے قبل ذی الحج کا مہینہ جب آتا ہے اس کے آخری رات کو نئے سال کی خوشی میں کوئی باہر نکلتے ہوں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوں؟ آپ کو آٹے میں نمک کے برابر لوگ نظر آئیں گے۔ اب تو مذہبی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ پیغام، یہ میسیج زیادہ سے زیادہ کنوے کیا جائے لوگوں تک کہ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ اور پہلا دن ہے، پہلی رات ہے۔ لیکن آج سے پہلے آپ دیکھیں یہ چیزیں بہت کم جو ہو جاتی۔ اب بھی یہ بھی چند آپ جو سمجھے آٹے میں نمک کے برابر لوگوں کی کوشش ہے جو سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آج نیا سال ہے۔ تو یہ کیا ہماری بدقسمتی نہیں ہے؟ یہ جو ہم نیا سال مناتے ہیں، عیسوی سال، اگر اس کو صرف اور صرف ہم اس حوالے سے منائیں کہ بھئی چلو عیسوی سال ہے، پھر تو چلو ایک بات بنتی ہے بھئی ٹھیک ہے، پوری دنیا کے ساتھ ایک عیسوی سال شروع ہو رہا ہے، مبارکباد دینی چاہیے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہم نے لیا کہاں سے ہے؟ یہ ہم نے یہود و نصارہ سے لیا ہے۔ یہود و نصارہ سب سے زیادہ نئے سال کے موقع پر خوشی کا اہتمام کرتے ہیں، اور ان کو دیکھ کر ہم بھی کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیں، یہود و نصارہ کی پیروی کرتے ہوئے جس اہتمام سے، جوش سے، ولولے سے ہم یہ مناتے ہیں یہ دن، اور یہ صرف یہ نئے سال کا دن نہیں ہے، اور اس کے علاوہ اب بہت سارے ہمارے مسلمان نوجوان جو کرسچن، باقی مذاہب کے لوگ ہولی، دیوالی وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، ہمارے لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے سیاستدان ووٹ لینے کے لیے ان کی ہولی کی جو تقریبات ہوتی ہیں ان میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کرسمس کے پروگراموں میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اپریل فل دن آتا ہے اس کو منایا جاتا ہے، یہ کہ یہ یہود و نصارہ کا دن ہے، یہ ویلنٹائن ڈے یہ منایا جاتا ہے، یہ مسلمانوں کا دن نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کے دن ہے سارے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس قدر اغیار کو فالو کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت سے ہم اس قدر ہٹ چکے ہیں کہ ان کو فالو کرتے ہوئے سارے دن ہم مناتے ہیں۔
حالانکہ قرآن مجید میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن مجید میں حکم دیا کہ یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ۔ اور قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی ان یہود و نصارہ سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہے، اور فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ بے انصافوں کو اللہ تعالیٰ راہ نہیں دکھاتا۔ یہ بات بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ دو آیات کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ رکھا۔ قرآن پاک کی تیسری آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ہرگز تم سے یہود و نصارہ راضی نہ ہوں گے، ہرگز تم سے یہود و نصارہ راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو۔ یہ تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ یہود و نصارہ آپ کو دوست آپ کو نہیں بنائیں گے، آپ کو اپنے کلوز نہیں کریں گے، قریب نہیں کریں گے، ہاں تب کریں گے جب آپ ان کے دین کو اپنا لیں گے، جب آپ ان کے طریقے کو اپنا لیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ تم ضرور اپنے سے پہلے لوگوں یہود و نصارہ کی میرے آقا نے فرمایا پیروی کرو گے۔ یہ آقا علیہ السلام نے آج سے 1450 سال پہلے بتا دیا کہ تم ضرور یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے اپنے سے پہلے، اور یہاں تک میرے آقا نے فرمایا انگوٹھے کی نوک سے لے کر انگلی کے سرے تک تم ساری ان کی پیروی کرو گے، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی، میرے آقا نے پھر فرمایا کہ کونی سے لے کر درمیانی انگلی کے سر تک تم ان کی پیروی کرو گے۔ اور میرے آقا نے بات یہاں ختم نہیں فرمائی، میرے آقا نے فرمایا یہاں تک کہ ان میں سے کوئی اگر گو کے بل میں گھسا اور ان میں سے کسی نے سرے عام اپنی بیوی سے جمع کیا، تم بھی وہ کام کرنا شروع کر دو گے۔ یہ میرے آقا نے فرمایا، اور میرے آقا نے فرمایا کہ تم ضرور ایسا کرو گے۔ محترم حضرات، امام بخاری کی اسی طرح کی ایک روایت میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے جب یہ فرمان فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ پہلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ فمن، تو اور کون مراد ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تو اور کون مراد ہے؟ یعنی اس سے پہلے لوگوں سے مراد میرے آقا نے فرمایا یہود و نصارہ ہے، یہود و نصارہ ہیں۔ اب مجھے آپ یہ دیکھیں توجہ سے جو بات میں کرنے والا ہوں کہ اس وقت جو ہم یہود و نصارہ کے طریقے کو، رسم و رواج کو، ان کے تہوار، مذہبی تہوار، باقی تہوار جو سارے یہاں اپنا رہے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کبھی یہود و نصارہ نے جو ہمارے تہوار ہے وہ اپنائے ہیں؟ کبھی یہود و نصارہ نے ہماری عید کو اپنی عید سمجھا ہے؟ کبھی یہود و نصارہ جو ہمارے نبی کی ولادت کا دن ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی یہود و نصارہ نے اس موقع پر خوشی کی ہے؟ کیا کبھی یہود و نصارہ نے ہمارے جیسا لباس پہنا ہے؟ ہم سارے معاملات ان کے اپنا رہے ہیں، تو وہ کیوں نہیں ہمارے طریقے اپناتے؟ اور جان بوجھ کر یہود و نصارہ کے جو ایجنٹ ہیں، جو ہمارے ملک میں ان کے ادارے، آپ کو پتہ ہے کہ ان لوگوں نے، یہود و نصارہ نے ہمارے اداروں میں، اداروں سے مراد میں یہ جو ٹیلی ویژن کے ادارے ہیں، سوشل میڈیا کے ادارے ہیں، اور ایسے جو فحشی اور یعنی پھیلانے والے ادارے ہیں، تو میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ان میں وہ کیا کرتے ہیں؟ اس طرح کے پروگرام کرواتے ہیں جس سے وہ اپنے نظریے کو، اپنے کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں، یہ جیتو پاکستان کے نام پر جو پروگرام ہو رہے ہیں پاکستان میں، سرے عام ایک جیتو پاکستان کا لڑکا لڑکی کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کر وہ جو حال بنائے اس کے اندر گھما رہا ہے اسٹیج پہ،
مجھے آپ یہ بتاؤ، وہاں پر اس لڑکی کا والد بیٹھا ہوا ہے، بھائی بیٹھا ہوا، بہن بیٹھی ہوئی ہے، کوئی مسلمان ہو، دین مصطفیٰ کی پیروی کرنے والا ہو، دین مصطفیٰ کے مطابق چلنے والا ہو، کیا اس کی غیرت یہ گوارا کر سکتی ہے؟ لیکن آپ جیتو پاکستان پروگرام دیکھیں، وہاں سر عام یہ ہو رہا ہے۔ یہ انعام گھر کے نام پر جو پروگرام چلتے ہیں ٹیلی ویژن کی سکرین پر، وہاں پر سر عام لڑکے لڑکیاں جپھی ڈال رہے ہیں، موٹر سائیکل پہ، گاڑی پہ، فلاں فلاں، والد والدہ بہن بھائی پوری فیملی انجوائے کر رہی ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کوئی مسلمان یہ انجوائے کر سکتا ہے؟ محترم حضرات، جب دشمن وار کرتا ہے تو وار کرنے کا مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تلوار چلائیں، کسی کا سر قلم کر دیں، اور ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اپنا جو کلچر ہے، اپنی جو تہذیب ہے، اپنا جو دین ہے، وہ لوگوں کے اندر رچا دو، بسا دو مختلف طریقوں سے، پیسے کے بل بوتے پر۔ آپ تو یہود و نصارہ کے طریقے کو اپنا کر اس قدر جو اللہ رسول نے جن کو دشمن قرار دیا ہے، آج ہمارے لوگ خوشی کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں قرآن مجید میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے، یہ چند روایت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک آدھ دفعہ آقا علیہ السلام کے سامنے اس طرح کا ذکر کیا اور میرے آقا نے کتنا ناپسند فرمایا۔ سنیں، صحابی رسول سیدنا حضرت عبداللہ بن سلام اور آپ کے بعض ساتھی اسلام قبول کرنے کے باوجود شریعت موسوی سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی، یعنی کہ تورات کے بعض ایسے احکام، منسوخ شدہ احکام کی رعایت رکھتے تھے، دلچسپی رکھتے تھے، تو ان پر عمل پیرا تھے۔ تو قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے قدموں پہ نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے، اس کے تناظر میں مفتی سید نعیم الدین مرابدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے حضرت عبداللہ بن سلام اور آپ کے بعض اصحاب جو آقا علیہ السلام پر ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد وہ کیا کرتے تھے؟ شریعت موسوی کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے بعض احکام پر وہ قائم تھے۔ یعنی کہ کیا، کن احکام پر؟ یعنی کہ ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے تھے، احترام کرتے تھے ہفتے کے دن کا، اور یعنی کہ ہفتے کے دن کا احترام کرتے ہوئے شکار سے بچتے تھے، شکار نہیں کرتے تھے ہفتے کے دن، اور اسی طرح اونٹ اور دودھ کے گوشت سے پرہیز کرتے تھے، اونٹ کے دودھ اور گوشت سے پرہیز کرتے تھے۔ یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، وہ یہ سمجھتے تھے ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ شریعت میں مباح ہیں، شریعت محمدی میں، شریعت نے ان چیزوں سے کوئی سختی سے منع نہیں کیا، تو وہ کہتے تھے ٹھیک ہے، مسلمان ہونے کے باوجود بھی یہ ایسی چیزیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جن کو پسند نہیں کیا جاتا تھا، تو ٹھیک ہے، ہم شریعت محمدی میں رہتے ہوئے تو ہم ان کو ناپسند کرتے ہیں، حالانکہ ہماری شریعت میں یہ چیزوں کو حرام نہیں ہے، یہ مباح عمل ہے، یہ مباح عمل ہے۔ تو جب ان کا کرنا انہوں نے سوچا کہ ضروری نہیں ہے، تو اس کے بعد کیا ہوا، جب انہوں نے یہ کام کیا تو آقا علیہ السلام کو پتہ چلا، تو میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندگی کا اظہار فرمایا، یہاں تک کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ تورات شریف کا، تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، نسخہ لے کر، اپنا ایک نسخہ ساتھ لے کر آئے، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، یا رسول اللہ یہ تورات ہے، قبول فرمائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے آقا خاموش رہے، میرے آقا خاموش رہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تورات کو پڑھنا شروع کیا تو آقا علیہ السلام کا جو چہرہ انور ہے اس کا رنگ بدلنے لگا،
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ میرے آقا ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس امر پر متوجہ کیا، یہ جو آپ تورات پڑھ رہے ہیں میرے آقا ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ جب فاروق اعظم نے دیکھا کہ میرے آقا اس قدر ناراض ہو رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اس موقع پر فوراً بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غصہ ہے اسے پناہ چاہتا ہوں، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اور ہم اللہ کی ربوبیت اور اسلام کے دین ہونے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے جب دیکھا کہ میرے آقا ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں، فاروق اعظم نے برملا طور پر کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی ناراضگی سے، رسول کی ناراضگی سے، اور برملا طور پر یہ اعلان کیا کہ اللہ کی ربوبیت اور اسلام کے دین ہونے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر ہم راضی ہیں۔ برملا طور پر یہ اعلان کیا۔ جب فاروق اعظم نے یہ اعلان کیا تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس ذات کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر آج موسیٰ علیہ السلام زہر ہو جائیں، آج موسیٰ علیہ السلام زہر ہو جائیں، تو مجھے چھوڑ کر اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اگر آج موسیٰ علیہ السلام زہر ہو جائیں، میرے آقا نے فرمایا حضرت فاروق اعظم کو کہ مجھے چھوڑ کر اگر ان کی پیروی کرو گے تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اور بات میرے آقا نے یہاں ختم نہیں کی، میرے آقا نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو آج دنیا میں زہر ہوتے موسیٰ علیہ السلام اور میرا زمانہ نبوت پاتے تو موسیٰ علیہ السلام بھی میری پیروی کرتے۔ میرے آقا نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام میری پیروی کرتے، کیوں؟ کہ میرے آقا نے فرمایا کہ ان کی جو شریعت ہے ان کے احکام منسوخ ہو چکے ہیں۔ جب شریعت محمدی آ گئی اب باقی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا اب صرف دین جو ہے یہ میرا دین ہے جو قیامت تک قابل اتباع ہے، قابل پیروی ہے۔ یہ آقا علیہ السلام نے بات کس سے فرمائی ہے؟ فاروق اعظم سے فرمائی ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی موجودگی میں فرمائی ہے۔ محترم حضرات، آج آپ کو پتہ ہے، اور یہ موجودہ جو یہود و نصارہ ہیں ان کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، اس امت کا کوئی بھی یہودی ہو یا نصرانی ہو، میری رسالت کو جاننے کے باوجود اگر وہ اس حال میں مر گیا کہ وہ میری لائی ہوئی شریعت پر ایمان نہیں لایا، وہ جہنمیوں میں سے ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کوئی بھی یہودی ہو یا نصرانی ہو، اس کو میری شریعت کا پتہ چل گیا، پھر بھی اگر جاننے کے باوجود وہ میری شریعت پر ایمان نہیں لایا، میرے آقا نے فرمایا کہ وہ جہنمیوں میں سے ہے۔ محترم حضرات، اب اس سے پتہ کیا چلا کہ یہود نصارہ کی کتابیں پڑھنا، یہود نصارہ سے یاریاں لگانا، ان کے جو تہوار ہیں ان کو پروموٹ کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کس قدر ناپسند فرمایا، کس قدر میرے آقا نے ناپسند فرمایا۔ اور یہود و نصارہ سے مشابہت رکھنا، یہ جو آج سارا ڈریس لباس ہم ان والا پہنتے جا رہے ہیں، سنیں یہ مشابہت کے بارے میں کس قدر منع کیا گیا ہے۔ مجھے آپ یہ بتاؤ، آج تک چائنا کے صدر میں کسی یہودی نے، وزیر اعظم ہو، صدر ہو کسی بھی ملک کا، اس نے آ کر پاکستان میں اردو میں تقریر کی ہے؟ نہیں کرتا، وہ اپنی زبان میں کرتا ہے۔ کبھی آ کر اس نے پاکستانی لباس یہاں پہنا ہے؟ نہیں پہنتا۔ جو اس کا اپنا ڈریس ہے، جو اپنا کلچر ہے، وہ پہن کر آتا ہے پاکستان میں۔ ایک ہمارے یہ ہیں جہل قسم کے، یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں جو مسلط ہے اس قوم پر، میں تمام پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں، جب یہ باہر جاتے ہیں غلام بن کر جاتے ہیں اور اردو نہیں بولتے۔ دنیا کے جتنے بھی یہاں ملک کے صدر وزیر اعظم آتے ہیں
وہ اپنی زبان میں بات کرتے ہیں، ترجمان ساتھ بٹھاتے ہیں، یہاں تک کہ ایران کا کوئی نمائندہ آ جائے، عرب یعنی کہ سعودی عرب کا آ جائے، میں ان میٹنگوں میں بیٹھا ہوں تو وہاں ہوتا کیا، ان کا ترجمان ساتھ بیٹھا ہو ترجمانی کرتا ہے۔ ادھر ہمارے والے گونگے بہرے جہل پرچیاں لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو پڑھنی بھی انگریزی نہیں آتی، بولنی بھی نہیں آتی، وہاں غلام بن کر ٹائی پہن کر پینٹ پہن کر وہاں بیٹھے ہوتے ہیں غلام بن کر۔ یہ ہم ان کے طریقوں کو فالو کر رہے ہیں۔ ہم پاکستان کا جو کلچر ہے، پاکستان کی جو شناخت ہے، ہمیں اس کو عام کرنا چاہیے، شریعت محمدی کو عام کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہود و نصارہ کی مشابہت مت اختیار کرو، یہ حدیث ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا جو غیروں کی مشابہت اختیار کرے گا، میرے آقا نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ میرے آقا نے فرمایا۔ اسی طرح اب آپ یہ دیکھیں یہود و نصارہ کی مشابہت سے آقا علیہ السلام نے کس قدر منع کیا۔ میرے آقا نے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے، وہ انہی میں سے ہے۔ یہود آپ کو پتہ کیا کرتے تھے، جب عورت کے ماہواری کے ایام آتے ہیں، مخصوص ایام، یہود اس قدر ان سے نفرت کرتے تھے کہ اس کا ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے تھے، اس کے ہاتھ کا پانی نہیں پیتے تھے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہود میں نفرت سمجھی جاتی تھی۔ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ، یہود کی مخالفت کیسے کی؟ میرے آقا نے فرمایا سوائے مرد عورت کے ملاپ کے باقی مخصوص جو ماہواری کے ایام ہیں وہ میاں بیوی ہیں، اس بیوی کا ہاتھ کا آپ کھانا بھی کھا سکتے ہیں، آپ پانی بھی پی سکتے ہیں، قریب بھی بٹھا سکتے ہیں، بات بھی کر سکتے ہیں۔ میرے آقا نے اس چیز کی مخالفت کی ہے۔ جب یہ بات ان تک پہنچی یہود و نصارہ کی، دوسری بات سنیں پھر میں وضاحت کرتا ہوں کہ یہ جو آپ سحری، آپ کو پتہ ہے کہ یہود جو ہیں، یہود و نصارہ، وہ اپنے روزے میں سحری نہیں کرتے، تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ سحری کرنا مسلمانوں کے لیے لازم ہے تاکہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو۔ یہ جو ہمارے روزے میں سحری ہے یہ یہود و نصارہ کی مخالفت میں ہے۔ جب یہ پتہ چلا ان کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے ہر معاملے میں مخالفت کرتے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وقت ان لوگوں نے کہا کہ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر معاملے میں ہماری مخالفت کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ کو جب پتہ چلا کہ یہ معاملہ ہو رہا ہے، محترم حضرات ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں اللہ اور اس کا رسول عطا فرمائے وہ لے لو، اور جس سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ۔ قرآن میں آتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے حبیب فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ۔ جو بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس وقت تک وہ محبت میں پورا نہیں ہو سکتا جب تک نبی پاک کی پیروی نہ کرے۔ جو اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے اس دعوے کی دلیل نبی کی محبت ہے، اور پھر جو نبی سے محبت کرے گا پھر اللہ اس سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا، اللہ نہایت ہی مہربان ہے۔ محترم حضرات ہمیں سوچنا چاہیے، یہ ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں، اپریل فل دن مناتے ہیں، یہ نئے سال کی خوشی ہو رہی ہے جناب، اور یہ آتش بازی ہو رہی ہے، یہ شراب نوشی ہو رہی ہے، یہ بے پردگی ہو رہی ہے، یہ وقت کا ضیاع ہو رہا ہے۔ یہ سارے کام جو ہم کرتے ہیں یہ کس کو ہم فالو کر رہے ہیں؟ یہ ایک کام بھی ایسا نہیں ہے جو اسلام کے مطابق ہم کر رہے ہوں، یہ سارے کے سارے کام وہ ہیں جو اسلام کے ہم خلاف کر رہے ہیں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اپنا محاسبہ کرو، اب نیا سال آ رہا ہے، پچھلا سال ختم ہو رہا ہے، سب سے پہلے ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، ہو فرمایا اس سے پہلے کہ تم سے بروز قیامت حساب لیا جائے خود اپنا محاسبہ کرو۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ 2022 ہم نے کیسے گزارا، کیا کھویا کیا پایا، ہم نے پاکستان کے لیے کون سا اچھا کام کیا ہے، جس ادارے میں ہم ڈیوٹی کرتے ہیں ہم نے ڈیوٹی کے ساتھ کتنا انصاف کیا ہے، ہم نے اپنی بیوی بچوں کی تربیت کتنی کی ہے، بیوی بچوں کو ٹائم کتنا دیا ہے، ملک کے مفاد کے لیے کتنا سوچا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو مطابق ہم نے کتنی زندگی گزاری ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی کتنی پاسداری کی ہے۔
یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا اور ہم اس پہ جشن منا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں بہت سارے لوگ خسارے میں ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا 1 تندرستی، 1 فراغت۔ جو کام آپ صحت میں کر سکتے ہیں وہ بیماری میں آپ نہیں کر سکتے، اس لیے تندرستی کو میرے آقا نے فرمایا غنیمت جانو، غنیمت جانو۔ اور اس کے علاوہ فراغت، جو کام آپ فراغت کے اوقات میں کر سکتے ہیں تو مصروفیت کے اوقات میں تو آپ نہیں کر سکتے، اس لیے میرے آقا نے فرمایا تندرستی اور فراغت کو غنیمت جانو۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ وہ کون سی ہے؟ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، جو کام آپ جوانی میں کر سکتے ہیں بڑھاپے میں نہیں کر سکتے۔ میرے آقا نے فرمایا صحت کو بیماری سے پہلے، اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ عبادت کر سکتے ہیں، ریاضت کر سکتے ہیں، نیکی بھلائی کر سکتے ہیں، بیماری میں آپ نہیں کر سکتے۔ پھر تیسرے نمبر میں میرے آقا نے فرمایا مالداری کو محتاجی سے پہلے، اگر کوئی بندہ مالدار ہے وہ نہ خیرات کرے، نہ صدقہ کرے، نہ زکوٰۃ دے، نہ سخاوت کرے، نہ غریبوں کا حق دے، کچھ بھی نہ کرے، محتاج بن جائے تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو غنیمت جانو۔ میرے آقا نے فرمایا کہ مالداری کو محتاجی سے پہلے، فراغت کو مصروفیت سے پہلے، اور میرے آقا نے فرمایا اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ اس لیے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں اتنا نادم کسی چیز پر نہیں ہوتا، اتنا شرمندہ کسی چیز پر نہیں ہوتا جتنا نادم میں اس دن کے گزرنے پر ہوتا ہوں جو میری زندگی کا کم ہو گیا ہے۔ جو میری زندگی کا دن کم ہو گیا میں نادم ہوتا ہوں، شرمندہ ہوتا ہوں کہ مجھے آج کے دن یہ کرنا چاہیے تھا، یہ کرنا چاہیے تھا، میں نے کیا ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک ہم ہیں جو اتنے بے شرم ہیں، سال گزر جاتا ہے ہم خوشی منا رہے ہیں۔ کوئی بندہ یہ نہیں سوچتا، گریبان میں نہیں جھانکتا کہ سال گزرا ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے کون سے گل کھلائے ہیں، ہم نے کیا کیا۔ ہمارا ملک قرضے کے تلے ڈوبا ہوا ہے، ہمارے کاروبار، ہمارے بزنس، ہمارے معاملات ہم سود کے تلے دبے ہوئے ہیں، ادھر ہم جشن منا رہے ہیں۔ اور آقا حضرت سیدنا حسن بن بصری کا قول ہے اے ابن آدم تو ایام ہی کا مجموعہ ہے، تو ایام ہی کا مجموعہ ہے، جب ایک دن گزر گیا تو یہ سمجھ لے کہ تیرا ایک حصہ گزر گیا، تیرا ایک حصہ گزر گیا۔ میں اسی شعر پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے غافل، شاعر کیا کہتا ہے؟ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، یہ جو گھڑی کی ٹک 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 ہے سوئی کی، یہ آپ کو کیا ندا دے رہی ہے، کیا آواز دے رہی ہے، آپ کو اپنی طرف مخاطب کر رہی ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، آواز دیتا ہے، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی، آپ کی عمر کی گھڑی کم ہو گئی۔ محترم حضرات، المختصر بات یہ ہے کہ ہمیں نئے سال کی خوشی اگر منانی ہے تو اس طریقے سے مناؤ کہ جب رات کے 12 بجے تو مسجدیں کھول دو، اپنے گھروں میں مصلی جائے نماز بچھا دو، اپنی بیوی بچوں کو جائے نماز پہ کھڑا کر دو، سب سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے دعا کرو، اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح کا جن لوگوں نے ساتھ دیا پاکستان بنانے میں ان کے لیے دعا کرو، پھر پاکستان جو قرضے تلے دبا ہوا ہے قرضے سے نجات کے لیے دعا کرو، پاکستان کی بہتری کے لیے دعا کرو، حضور کی امت کے لیے دعا کرو، اتفاق کی دعا کرو، اتحاد کی دعا کرو، اور شکر ادا کرو کہ مولا تو نے ہمیں غلامی سے آزاد کیا، اور پھر اپنا محاسبہ کرو، اور اگر کوئی غلط کام ہوئے ان سے توبہ کرو، شرمندگی آئے، ندامت آئے، اور اگر کوئی اچھے کام کرے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر جشن منانا ہے نئے سال کا اس طریقے سے مناؤ، لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں ضرور آپ 20ویں سال پر بھی خوشی کرو، آنسو بہا کر خوشی کرو، لیکن جب محرم آ جائے، یکم محرم آئے، اس موقع پر بھی خوشی کر لیا کرو، ایک دوسرے کو مبارکباد دے لیا کرو، کیونکہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے اور آخری مہینہ ذی الحج ہے۔ تو یہ آج نئے سال کے حوالے سے کہ جن لوگوں کا طریقے کو یہود و نصارہ کو اپنا رہے ہیں، فحشی، عریانی، شراب نوشی، جوا، مال کا ضیع، فضول خرچی،